وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم۔ یہ سورۃ الحجرات مدنی سورت ہے۔ اس کے نزول کا زمانہ تقریباً 9 ہجری ہے۔ 9 ہجری یہ وہ زمانہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد آتے تھے لوگوں کے اسلام قبول کرنے، اور لوگ جماعتوں کی شکل میں آ کر اسلام قبول کر رہے تھے۔ تو یہ وہ زمانہ ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی، خاص طور پر اس صورت کی جو ابتدائی 5 آیات ہیں، تقریباً 9 ہجری کا زمانہ ہے، فتح مکہ کے بعد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے۔ اگر تمہیں ایمان کا دعویٰ ہے تب پھر تمہیں اگلے احکامات پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر تم اگلے احکامات پر عمل نہیں کرو گے تو گویا کہ پھر تمہارا ایمان کا دعویٰ درست نہیں ہے۔ جب بھی قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا کسی آیت کے شروع میں آئے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اے وہ لوگوں جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے، اے وہ لوگوں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اے ایمان والو۔ تو گویا کہ یا ایھا الذین آمنوا کے بعد جو حکم دیا جاتا ہے تو اس حکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تم اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ کے واحد الہ ہونے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نبی ہونے کی گواہی دیتے ہو، تب پھر تمہیں یہ کام کرنا چاہیے۔ اور اگر تم وہ کام نہیں کرو گے تو پھر تمہارا جو ایمان کا دعویٰ ہے وہ پھر ایک زبانی دعویٰ ہی رہ جائے گا، تو اس کے تقاضے پر عمل نہیں ہو سکے گا۔ تو جب بھی کسی آیت کے شروع میں یا ایھا الذین آمنوا آئے تو اس آیت میں جو حکم ذکر ہو تو اس حکم کو بہت دھیان سے، توجہ سے پڑھنا چاہیے، اور پھر پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کما حقہ۔ گویا کہ یہ تقریباً اسی طرح
کا معاملہ ہوتا ہے، جیسے کہ بعض احادیث مبارکہ میں آتا ہے، قرآن کریم میں بھی انداز ہے، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تب تمہیں یہ کام کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی کئی آیات میں اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے، یہ کہہ کر مخاطب فرما کر پھر اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتے ہیں، اور کئی آیات میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کوئی حکم دے کر فرماتے ہیں کہ تمہیں اس حکم پر عمل کرنا چاہیے، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہو۔ جس طرح سورہ نساء میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اور کئی آیات میں سورہ نساء میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ سورہ نساء آیت نمبر 59 ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ کی رسول کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے اولی الامر کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا کسی شے میں جھگڑا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو، إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ تو اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہو، پھر تمہیں اپنے اختلافات کا حل اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کر کے کرنا چاہیے۔ گویا کہ اگر تم اپنے اختلافات کا حل اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کر کے نہیں کرو گے، کتاب و سنت سے نہیں کرو گے، تو گویا کہ تمہارا اللہ پر اور آخرت پر ایمان کا دعویٰ پھر مشکوک ہے۔ تو اسی معنی میں یا ایھا الذین آمنوا بھی ہے، اے وہ لوگوں جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے تم یہ کام کرو۔ گویا کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو پھر تمہارا ایمان کا دعویٰ جو ہے وہ مشکوک ہو جائے گا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کے بعد جو اللہ کا حکم ہو اسے بہت توجہ، بہت اہتمام سے سننا چاہیے، اور پھر اس پر کما حقہ انسان کو اپنی بشری طاقت کے مطابق انسان کو عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے، جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا، نہ تم آگے بڑھو، بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سے۔ بین یدی اللہ کا لفظی مطلب ہے کہ دونوں ہاتھوں کے درمیان، اللہ اور اللہ کے رسول کے دونوں ہاتھوں کے درمیان، یہ اصل میں ایک محاورہ ہے عربی زبان کا، اور اس سے مراد پہلے ہوتا ہے۔ جب کہا جاتا ہے بین یدیہ، اس سے مراد پہلے ہوتا ہے، من بین یدیہ ومن خلفہ، قرآن کریم میں جگہ جگہ آتا ہے۔ تو بین یدیہ کا لفظی مطلب ہے دونوں ہاتھوں کے درمیان، مراد اس سے ہوتا ہے کہ سامنے یا پہلے، اور خلفہ کا مطلب پیچھے یا بعد میں۔ بین یدیہ و خلفہ، قرآن میں یہ ترکیب بار بار استعمال ہوتی ہے، جیسے یہ ہے الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا۔ تو یہ قرآن کریم کا ایک عام انداز ہے، من بین ایدیہم ومن خلفہم، یا من بین یدیہ ومن خلفہ، آگے اور پیچھے۔ تو بین یدیہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے دونوں ہاتھوں کے درمیان، مراد ہے سامنے پہلے، اور خلف کا مطلب پیچھے یعنی بعد میں۔ تو اے وہ لوگوں جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے پہلے آگے نہ بڑھو۔ کیا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، تمہیں ہر حکم، ہر کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا حکم دیا ہے۔ اپنی طرف سے تمہیں کوئی کام نہیں کرنا، اپنی مرضی سے، اپنی خواہش نفس سے، اپنے دل کے پیچھے لگ کر کوئی کام نہیں کرنا، بلکہ تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے پیچھے چلنا ہے، آگے نہیں چلنا۔ پیچھے چلنے سے کیا مراد ہے؟ کوئی کام کرنے سے پہلے دیکھ لو کہ اس کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے۔ اللہ کا حکم ہو، اللہ کے رسول کا حکم ہو، ایک ہی درجہ رکھتا ہے وہ۔ اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، اگر موجود ہے تو اس کی پیروی کرو، اس کے مطابق عمل کرو۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے جانے کی ضرورت نہیں۔ کیا مطلب؟
اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم دیکھے بغیر انسان عمل شروع کر دے، یا پھر ایک انسان کو پتہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے کیا حکم ہے، وہ اس حکم کے خلاف عمل کرتا ہے، یہ بھی لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ کے تحت آتا ہے، گویا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے سے کیا مراد ہوا کہ ایک انسان کتاب و سنت دیکھے بغیر اللہ کا حکم، اللہ کی مرضی معلوم کیے بغیر انسان اپنی رائے سے کوئی عمل کرنے کی کوشش کرے، یہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنا ہے، گویا کہ انسان دیکھ ہی نہیں رہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے۔ اور اگر ایک انسان کو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم معلوم ہو تو اس حکم کی پیروی نہ کرنا، اس حکم کی مخالفت کرنا، گویا کہ یہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنا ہے۔ دونوں چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ ایک بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم دیکھے ہی نہ، یہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے آگے بڑھنے کی مثلا دیکھیے، آپ اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ موجود ہیں اور آپ نے لوگوں کو حکم دیا ہوا آپ لوگ یہاں کھڑے ہوں، آپ نے میرے حکم کے مطابق یہاں سے ہلنا نہیں ہے، اب کوئی نبی کے حکم آنے سے پہلے وہاں سے ہل جائے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے والی بات ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے، اور اللہ اور اللہ کے رسول نے کوئی حکم دیا ہو اس حکم کی پیروی نہ کرنا، اس حکم کی مخالفت کرنا، گویا یہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے والی بات ہے۔ تو ایک ایمان والے کا، مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ دین کا حکم معلوم کیے بغیر کوئی کام کرے، لا علمی میں، جہالت میں، اس سے پہلے علم حاصل کر لینا چاہیے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کئی لوگ جو ہیں وہ کاروبار کرتے ہیں یہ دیکھے بغیر کہ وہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، کئی لوگ نکاح کرتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں نکاح کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، نکاح کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات دیے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت ہے، کیا طریقہ کار ہے۔ نکاح کے بعد طلاق دیتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں طلاق دینے کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول کے کیا احکامات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا تعلیمات دی ہیں۔ کوئی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ نماز کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے، جیسے دوسروں کو دیکھا ویسے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ زکوٰۃ، روزہ، حج کرنے چلے جاتے ہیں، واپس آ کر وہ بتاتے ہیں کہ جی ہم نے تو فلاں کام نہیں کیا تھا، ہم تو عرفات میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ جاننے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ ہم حج کرنے جا رہے ہیں، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ یہ گویا کہ اسلام اور کفر کی بات ہے۔ ایک بندہ حج کی استطاعت کے باوجود حج نہ کرے کافر ہو جاتا ہے، اگر استطاعت ہے تو حج کرنا ہے۔ ایک بندہ حج کرنے جا رہا ہے، اتنا بڑا عمل کرنے جا رہا ہے جو اسلام اور کفر کے درمیان ایک فرق ہے، کرنے جا رہا ہے، وہ حج کے بارے میں، عمرے کے بارے میں سیکھے بغیر، معلومات لیے بغیر چلا جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ کے تحت آتی ہیں۔ ایک انسان دین میں حکم موجود ہے، دین میں تعلیمات موجود ہیں، وہ سیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا، جاہل ہے۔ کوئی جاہل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک انسان جاہل کا جاہل رہے، اس کا کام یہ ہے کہ ایک انسان دین کے سارے احکامات سیکھے، بہت اچھی بات ہے، یہ تو دین کا عالم بننے والی بات ہے۔ اگر ایک بندہ یہ کام نہیں کر سکتا، کم از کم وہ کام تو سیکھے جو وہ کرنے جا رہا ہے۔ باقی احکامات اگر نہیں وہ جانتا، چلو وہ ابھی اس کو ان احکامات کی ضرورت نہیں پڑی، جو کام کرنے جا رہا ہے وہ کام تو سیکھے۔ ایک انسان اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم معلوم کیے بغیر خود ہی عمل شروع کر دے، یہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنا ہے۔ اور اگر اس کو کہیں سے پتہ لگ جائے کہ اس بارے میں یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، وہ توجہ ہی نہ دے، تو کان ہی نہ دھرے، تو یہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے والی بات ہے۔ ایک ایمان والا یہ کام نہیں کر سکتا۔ ایمان والا کیا کرتا ہے؟ نہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم جاننے بغیر جہالت میں کوئی کام کرتا ہے، اور نہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم جاننے کے بعد اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم معلوم کرتا ہے، پھر اس پر عمل کرتا ہے دل و جان سے۔ یہ ہے ایمان والے کا کام۔ سیدنا معاذ بن جبل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کی طرف بھیجا، صحیح حدیث میں موجود ہے۔ جب حضرت معاذ بن جبل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تو آپ نے پوچھا کیف تقضی، اے معاذ کیسے فیصلہ کرو گے؟ جب آپ کسی کو سفیر بنا کر
اپنا نمائندہ بنا کر کسی علاقے کی طرف بھیجتے تھے، آپ اس کو دعوت دینے کے لیے بھی بھیجتے تھے، جا کر وہ دعوت کا کام کرے، لوگوں کو اللہ کے رسول کی طرف بلائے. اور پھر جب آپ اس کو بھیجتے کسی علاقے میں، وہاں اگر کچھ لوگ مسلمان ہو جاتے ان کی دعوت پر، تو پھر ان لوگوں کے لیے گورنر اور امیر کی حیثیت بھی وہی صحابی رکھتے تھے، لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ بھی وہی صحابی کرتے تھے. اب حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن بھیجا داعی بنا کر، تو مطلب یہ تھا کہ حضرت معاذ بن جبل، باقاعدہ دوسری احادیث میں وضاحت ہے کہ اے معاذ، تم اہل کتاب لوگوں کی طرف جا رہے ہو، تم نے جا کر پہلے انہیں عقیدہ سکھانا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکھانا ہے. اگر ان کو اس کی پہچان ہو جائے پھر انہیں نماز کے بارے میں بتانا ہے، اس کی پہچان ہو جائے پھر زکوٰۃ کے بارے میں بتانا ہے. تو داعی بنا کر حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیجا گیا، بعد میں حضرت علی کو بھی بھیجا گیا یمن. تو اب جب داعی بنا کر بھیجا گیا، اب جو لوگ حضرت معاذ بن جبل کی دعوت پر ایمان لائے اور مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی یمن میں، اب ان کے اختلافات کا حل بھی حضرت معاذ بن جبل، وہ گورنر بھی تھے گویا کہ یمن کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کوئی اختلافات لوگوں کے ہوتے، اس کا حل بھی حضرت معاذ بن جبل نے کرنا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا، تو وہ جو دین سیکھا اس کے مطابق ان معاملات کا حل کرنا تھا. جس معاملے کی سمجھ نہ آتی، نیا مسئلہ آ جاتا، تو خط لکھ کر نمائندہ اپنا بھیج کر، سفیر بھیج کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کر لیتے. تو حضرت معاذ بن جبل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن بھیجا تو فرمایا کیف تقضی، اے معاذ کیسے فیصلہ فرماؤ گے، کیسے فیصلہ کرو گے، اگر کوئی جھگڑا نمٹانے کی صورت پیش آ گئی تو کیا کرو گے؟ فقال، تو انہوں نے عرض کیا اقضی بما فی کتاب اللہ، کہ میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا. جتنا قرآن اتر چکا ہے میں نے وہ قرآن یاد کیا ہے، میں حلال و حرام کے مسئلے جانتا ہوں، میں نے سیکھے ہیں آپ سے، قرآن سیکھا ہے آپ سے، آپ کا فرمان سیکھا ہے، میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا. قال، فرمایا فإن لم يكن فی کتاب اللہ، اگر اللہ کی کتاب میں اس مسئلے کا حل نہ ملا تو کیا کرو گے؟ عرض کیا فبسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کی سنت جو دوسری وحی ہے، وحی خفی سنت، قرآن کے علاوہ وحی، اس میں دیکھوں گا کہ اللہ کے رسول نے اس بارے میں کیا حکم دیا تھا، کیا فیصلہ کیا تھا. میں نے آپ کے پاس رہ کے دین سیکھا ہے. آپ نے پوچھا فإن لم يكن فی سنت رسول اللہ، اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی نہ ہوا پھر، تو عرض کیا اجتہد برأیی، پھر میں اپنی رائے کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کروں گا. اپنی رائے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے پھر میں فیصلہ کروں گا، اپنی رائے سے مراد ہے کتاب و سنت میں غور کر کے پھر اجتہاد کروں گا. جو کتاب و سنت، ایک تو ہے نا کہ کتاب و سنت میں اس مسئلے کا صریح حل موجود ہو، پھر تو میں وہ صریح حل کروں گا. اگر کتاب و سنت میں صریح حل نہ ملا، کتاب اللہ میں دیکھوں گا، سنت رسول اللہ میں دیکھوں گا. اگر صریح حل نہ ملا تب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں گہرا غور و خوض کر کے اجتہاد کرنے کی کوشش کروں گا. جب پہلے کتاب اللہ کا ذکر کیا، سنت رسول اللہ کا ذکر کیا اور پھر اجتہاد کا ذکر کیا، اجتہاد میں انسان کو غلطی بھی لگ سکتی ہے. جب ایک انسان کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں غور کرتا ہے، غلطی بھی لگ سکتی ہے فہم میں. تو اجتہاد وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. کتاب اللہ تو غلط نہیں ہو سکتی، سنت رسول اللہ تو غلط نہیں ہو سکتی، کبھی اس میں خامی نہیں ہو سکتی. اجتہاد میں غلطی ہو سکتی ہے. عرض کیا اجتہاد آخر میں کروں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ بما یرضی بہ رسول اللہ. دوسری روایات میں اضافہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی تعریف ہے، تمام تعریفیں اس ذات کی ہیں جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کو صحیح توفیق بخشی ہے، صحیح بات سکھائی ہے، صحیح بات ان کے دل میں ڈالی ہے. پہلے کتاب اللہ سنت رسول اللہ میں دیکھنا چاہیے، اگر مل جائے تو اس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے، اگر نہ ملے تو پھر اجتہاد کتاب و سنت میں غور کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک انسان کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں دیکھے ہی نہ، خود ہی کر گزرے، یا پھر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں دیکھ کر اس کے خلاف کرے. نہیں، ایک مسلمان کا کام کیا ہے کہ قرآن کریم اور سنت میں اس مسئلے کا حل دیکھے اور جو حل نکلے دل و جان سے اس پر عمل کرے.
اشرم بشرہ میں ان کا ذکر نہیں ہے، لیکن بہت جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت عمر کے دور میں یہ فوت ہو چکے تھے۔ جب حضرت عمر نے جب وہ ان کو جب زخم لگے اور وہ زخمی تھے شدید، تو اب جب انہوں نے 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی جو اشرم بشرہ میں سے تھے کہ ان میں سے اپنا خلیفہ چن لینا، حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر آج معاذ بن جبل زندہ ہوتے تو میں ان کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کر کے جاتا۔ اتنے بڑے عالم تھے۔ کہتے ہیں حلال و حرام کا سب سے بڑا علم صحابہ کرام میں ان کو تھا، سب سے زیادہ حلال و حرام کو جاننے والے حضرت معاذ بن جبل تھے، حالانکہ انصاری صحابی تھے، بہت جلیل القدر صحابی ہیں حضرت معاذ بن جبل، جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا اعتماد تھا۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول سے ایک مسلمان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم معلوم کرتا ہے، پھر اس کے مطابق عمل کرتا، اس کے خلاف بھی نہیں کرتا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان معاملات میں اللہ سے ڈر جاؤ کہ پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم تلاش کرو پھر عمل کرو۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم مل جائے پھر اس کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ اللہ سے ڈرو۔ یہ چیز انسان کے اعمال تباہ کر سکتی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی انسان کو کفر تک لے جا سکتی ہے، جس طرح ہم سورہ محمد میں پڑھ چکے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عمل کو باطل نہ کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے۔ اور دوسری آیت میں سورہ آل عمران میں فرمایا کہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اگر وہ پھر جائیں فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتے۔ اگر کوئی پھر جائے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے تو کفر تک بات پہنچتی ہے، ایسے کافروں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ اللہ سے ڈر جاؤ۔ جہالت میں کوئی فیصلہ کرو، یہ بھی اللہ کی ناراضگی کی بات ہے۔ اللہ کا حکم موجود ہے، نبی کا حکم موجود ہے، تم پڑھتے ہی نہیں۔ جہالت میں فیصلہ کرو، یہ بھی اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم معلوم ہے انسان اس کے خلاف فیصلہ کرے، یہ بھی جو ہے وہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ اللہ سے ڈر جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، چونکہ وہ فیصلے کی بات ہوئی، حضرت معاذ بن جبل کی حدیث آپ کے سامنے بیان کی ہے، آپ نے فرمایا کہ قاضی 3 طرح ہوتے ہیں، 3 طرح کے قاضی ہوتے ہیں۔ فرمایا 2 قاضی جہنم میں، ایک جنت میں۔ کون سے 2 قاضی جہنم میں؟ فرمایا ایک قاضی تو وہ ہے کہ کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو وہ جب دیکھتا ہے اس کا حل کتاب و سنت میں، اسے کتاب و سنت میں جو حل نظر آتا ہے اس مسئلے کا، تو وہ کتاب و سنت کے مطابق اس مسئلے کا فیصلہ کر دیتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق۔ سب سے پہلے وہ کتاب و سنت میں اس مسئلے کا حل تلاش کرتا ہے، اور پھر جو حل اسے ملتا ہے کتاب و سنت میں وہ اس کے مطابق فیصلہ بھی کر دیتا ہے۔ کوئی دنیاوی مفاد نہیں دیکھتا، کوئی غریب امیر نہیں دیکھتا، کوئی کسی کی سفارش، کوئی واسطہ وسیلہ نہیں دیکھتا، وہ انصاف کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہے۔ یہ جنتی قاضی ہے، کتاب و سنت کے مطابق اس مسئلے کا حل دیکھتا ہے، پھر اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ دوسرا قاضی وہ ہے، ایک جنتی ہے، یہ جنتی، باقی 2 جہنمی ہیں۔ دوسرا وہ ہے جو اس مسئلے کا حل کتاب و سنت، اس کو پتہ ہے کہ اس مسئلے کا حل کتاب و سنت میں کیا ہے، لیکن وہ دنیاوی مفادات کی وجہ سے فیصلہ اس کے خلاف کر دیتے۔ پتہ ہے کتاب و سنت میں حل کیا ہے، علم کے باوجود فیصلہ اس کے خلاف کرتا ہے، یہ جہنمی ہے، کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھ گیا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم معلوم ہوا اور اس نے خلاف ورزی کر لی۔ اور تیسرا قاضی پتہ کون ہے؟ وہ جو کہ کسی مسئلے کا حل کتاب و سنت میں دیکھتا ہی نہیں ہے، ایک مسئلے کا حل کتاب و سنت میں دیکھے بغیر فیصلہ کر دیتا ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ ممکن ہے کہ صحیح فیصلہ کر دے لا علمی میں، وہ کتاب و سنت میں اس مسئلے کا حل دیکھے بغیر فیصلہ کر دے، صحیح فیصلہ کرے غلط فیصلہ کرے، وہ جہنمی دونوں صورتوں میں۔ یہ دونوں جہنمی قاضی ہیں، دونوں کی جرم کیا ہے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایک نے جہالت میں فیصلہ کیا جہنمی ہو گیا، اور دوسرے نے فیصلہ اس کو پتا تھا کہ صحیح بات کیا ہے کتاب و سنت میں، اس مسئلے کا حل کیا ہے، لیکن اس نے تعصب کی وجہ سے، دنیاوی مفاد کی وجہ سے، سفارش کی وجہ سے، وسیلے کی وجہ سے، اس نے رشوت لیتے ہوئے اس نے فیصلہ خلاف کر دیا، یہ بھی جہنمی ہے۔ یہ دونوں باتیں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ میں آتی ہیں۔ اور جو جنتی ہے وہ کون سا ہے؟
کہ جس نے دیکھا کتاب و سنت میں حل کیا ہے وہ تلاش کیا، اس کے مطابق فیصلہ کیا، اس نے گویا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہیں بڑھا، اس نے اتباع کی۔ ایک مسلمان کا کام کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی اتباع کرے، پہلے حکم تلاش کرنے کی کوشش کرے، جب حکم مل جائے تو اس کی پیروی کرے، یہ مسلمان کا کام ہے۔ جی اب اس میں دیکھیں اجتہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اجتہاد کا مطلب ہوتا ہے کتاب و سنت کی نصوص سے انسان مسئلہ تلاش کرنے کے لیے اپنی جتنی کوشش کر سکتا ہے انسان کوشش کرے، یہ ہوتا ہے اجتہاد۔ اجتہاد لغوی معنی ہے کہ اپنی پوری کوشش کر دینا، یہ دنیاوی کوشش کو اجتہاد نہیں کہتے۔ اجتہاد کہتے ہیں کہ کتاب و سنت سے کسی مسئلے کو سمجھنے کے لیے انسان اپنی ٹل لگا لے، انسان اپنی پوری کوشش کرے۔ کون کر سکتا ہے؟ یہ وہی کر سکتا ہے جس کو کتاب و سنت کا فہم ہوگا، جس کو کتاب اللہ کا پتہ ہوگا، سنت رسول اللہ کا پتہ ہوگا، عربی زبان آتی ہوگی، اسے شرعی علوم آتے ہوں گے، وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے اندر غور کرے گا، ڈبکی لگائے گا، گہرائی میں جائے گا، وہ اجتہاد کر سکتا ہے۔ ایرا غیرہ اٹھ کے تو اجتہاد نہیں کر سکتا، جسے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کا پتہ ہی نہیں۔ یہ وہی بات ہو جائے گی تیسرے قاضی والی کہ اسے پتہ ہی نہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا حکم کیا ہے، وہ فیصلہ کر دے، وہ میں کہوں کہ صحیح فیصلہ بھی کر دے تو جہنمی ہے۔ یعنی اگر اس کا فیصلہ تکے سے صحیح ہو گیا، اس نے چونکہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کیا، اسے نہیں پتا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے، وہ فیصلہ کر دے وضعی قانون کے مطابق، برطانوی قانون کے مطابق، حالانکہ اس مسئلے کا حل کتاب اللہ سنت رسول اللہ میں موجود ہے، لیکن اسے نہیں پتا، وہ تلاش کرنے کی زحمت نہیں کرتا۔ تو ایسا قاضی غلط فیصلہ کرے، صحیح فیصلہ کرے، تکے سے صحیح ہو جائے، تو یہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھ گیا ہے، اللہ معاف کرے۔ تو ہر مسئلے کا فیصلہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق کرنا ہے، فیصلہ کرنے کا اختیار ہے ہی اللہ کے پاس۔ اب اگر ایک انسان فیصلہ کرتا ہے کسی کا، تو یا تو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق فیصلہ کرے، اور اگر نہیں پتا تو وہ پھر معذرت کر لے کہ جی میں اس مسئلے کا حل نہیں بتا سکتا۔ اگر وہ لا علمی میں فیصلہ کرتا ہے یا پھر اس کو پتہ ہے کتاب اللہ سنت رسول اللہ میں کیا ہے لیکن غلط فیصلہ کرتا ہے، دونوں صورتوں میں جہنمی ہے۔ ایک صورت میں بچتا ہے کہ وہ علم حاصل کرے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کا، جو اس کو حل ملے وہ اس کے مطابق فیصلہ کرے، یہ جنتی ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو۔ ایک شخص استاد بننے کا اہل ہی نہیں ہے، اس کو استاد بنا دینا۔ ایک شخص قاضی بننے کا اہل ہی نہیں ہے، اسے قاضی بنا دینا۔ ایک شخص ایک ذمہ داری اٹھانے کا اہل ہی نہیں ہے، اسے سفارش کی وجہ سے، دنیاوی مفادات کی وجہ سے وہ عہدہ دے دینا، اس سب کی سب چیزیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها کے مخالف ہیں۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ غیر اہل لوگوں کو عہدے سپرد کیے جائیں گے۔ تو بہرحال ایمان والوں کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھیں، اللہ سے ڈر جاؤ۔ چھوٹا معاملہ نہیں، بہت بڑا معاملہ ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، یعنی تمہارے اقوال کو، علیم جاننے والا ہے، یعنی تمہارے اعمال کو، تمہاری باتوں کو، تمہارے اعمال کو۔ اللہ تمہارے اقوال کو بھی سنتا ہے، تمہارے اعمال کو بھی جانتا ہے، ہر چیز جانتا ہے۔ اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھو گے تو پھر اپنا انجام خود ہی سوچ لو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نہ تم بلند کرو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اوپر، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مسلمان کے لیے آداب بیان کیے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اسلام میں، وہ مقام بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلا مقام یہ بیان کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم معلوم کیے بغیر فیصلہ نہ کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم معلوم کیے بغیر عمل نہ کرو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے منافی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم پتہ لگے، اس کی مخالفت نہ کرو، آگے نہ بڑھو، ہر چیز آ جاتی ہے۔ پہلا ادب
اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ دوسری بات اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے رسول کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو، یہ دوسرا مقام ہے، دوسرا ادب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ آپ کی مبارک زندگی میں ظاہری طور پر کسی صحابی کی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ ہو، اور آپ کے فوت ہونے کے بعد کسی شخص کی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ ہو، یعنی کوئی بندہ نبی کی حدیث آنے کے بعد اپنی رائے پیش نہ کرے۔ یہ قیامت تک کے لیے یہ حکم ہے، ادب ہے، اذان کے بعد باقی انشاءاللہ۔ تو دوسرا ادب بیان ہو رہا ہے۔ پہلا ادب کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اور میں بیان کر چکا ہوں اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے سے کیا مراد ہے۔ دو باتیں مراد ہیں صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں۔ ایک تو بات یہ مراد ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم کا پتہ ہی نہ ہو اور ہم حکم معلوم کیے بغیر عمل کر لیں، یہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے آگے بڑھنا ہے، ان سے آگے بڑھنا ہے۔ اور دوسرا اس سے مراد کہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم کا علم ہو جائے اس کی خلاف ورزی کرنا، یہ دونوں چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے والی بات ہے۔ پہلا ادب کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کو پتہ ہے تمہارے اقوال کا، تمہارے افعال کا، نہ کوئی تمہارا قول ایسا ہو نہ کوئی تمہارا فعل ایسا ہو۔ دوسرا حکم، دوسرا ادب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اس سے مراد، آپ کی حیات طیبہ میں اس سے مراد کہ صحابہ کرام نہ تو ظاہری طور پر اپنی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز سے بلند کریں، یا نبی کا حکم آ جائے اور صحابہ کرام نبی کے حکم کے باوجود اپنی بات کر رہے ہیں، اپنی اجتہاد، اپنی رائے پیش کر رہے ہیں، یہ بھی نبی کی بات سے اپنی بات بلند کرنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہو جانے کے بعد، اب آج تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں کہ ہم ظاہری طور پر اپنی آواز آپ کی آواز سے بلند کریں، ہمیں یہ خطرہ ہو۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر کے پاس مسجد نبوی میں انسان شور نہ مچائے، انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بھی ظاہری طور پر انسان دھیان کرے، اور آپ کی وفات کے بعد بھی انسان کم از کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر کے آداب کا خیال رکھے۔ اور اس سے مراد قیامت تک یہ ہے کہ کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم آنے کے بعد، آپ کی حدیث مبارکہ آنے کے بعد پھر انسان اس کے خلاف کوئی بات کرے یا انسان اپنی رائے استعمال کرے، حدیث سننے کے بعد انسان کہے کہ جی فلاں امام کا تو یہ قول ہے، مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے، فلاں نے تو یہ فرمایا ہے، وہ کوئی بڑے سے بڑا بھی آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بات آنے کے بعد جو مرضی ہو اس کا قول رد کر دیا جائے گا، دیوار پہ مار دیا جائے گا۔ مختلف اقوال ہیں علماء کے۔ کسی امام نے فرمایا کہ اگر میری بات نبی کی بات سے خلاف ہو تو میری بات کو دیوار پر مار دو، کسی نے کہا اگر میری بات نبی کی بات سے خلاف ہو میری بات کو چھوڑ دو، کسی نے تو یہاں تک کہا کہ اگر میری بات نبی کی بات کے خلاف ہو میری بات پر پیشاب کر دو۔ امام عامر شابی بہت بڑے تابعی ہیں، 500 صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، وہ یہ فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے میری پھر بات کی حیثیت ہی نہیں رہ جاتی اگر میری بات نبی کی بات کے خلاف ہو، اگر مجھے حدیث کا پتہ نہیں ہے اور اگر میں کوئی ایسی بات کر بیٹھتا ہوں جو نبی کی بات کے خلاف ہے تو میری بات پہ پیشاب کر دو، کوئی حیثیت نہیں ہے میری بات۔ یہ سب چیزیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی میں آتی ہیں۔ 500 صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، قاضی عامر شابی صحابہ کرام کی موجودگی میں، ایک قاضی شریح ہیں، وہ قاضی تھے، تابعیوں میں سے ہیں، تابعین میں سے ہیں، اور وہ صحابہ کرام کے دور میں ان کو قاضی بنایا گیا، وہ فیصلہ کرتے تھے۔ قاضی شریح ہیں، تابعی ہیں، اور ایک قاضی عامر شابی یہ بھی تابعی ہیں، یہ بھی قاضی تھے، فیصلہ کرتے تھے، 500 صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، 500 صحابہ کرام سے ملاقات ثابت ہے، یہ بات فرمایا کرتے تھے۔ تو بہرحال اے ایمان والو، نہ تم بلند کرو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اوپر، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور نہ تم بلند کرو
ان کے لیے بات کو کجہر بعضکم لبعض، جیسے بلند کرنا بعض تمہارے کا بعض کے لیے. نبی کے سامنے بات کو ایسے بلند نہ کرو جیسے بعض تمہارا بعض سے بات کر رہا ہوتا ہے. نبی سے بات کرتے وقت نبی کی بات کو عام انسان کی بات نہ سمجھو، نبی کی شخصیت کو عام انسان کی شخصیت نہ سمجھو، نبی کے حکم کو عام انسان کا حکم نہ سمجھو، نبی کو عام انسان جیسا نہ سمجھو، نبی کی بات کو عام انسان جیسا نہیں سمجھنا چاہیے. کئی لوگ جو ہیں وہ اہل الحدیث پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو نبی کو اپنے بڑے بھائی جیسا سمجھتے ہیں. جو نبی کو اپنے بڑے بھائی جیسا سمجھے، نبی کی بات کو بڑے بھائی کی بات جیسا سمجھے، نبی کے حکم کو بڑے بھائی یا باپ کی طرح بھی میں کہتا ہوں اگر سمجھے، تو یہ تو ایمان نہیں ہے، یہ تو ایمان کے مخالف ہے. میں تو کہتا ہوں کہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں اہل الحدیث پر کہ وہ نبی کو بڑے بھائی کی طرح سمجھتے ہیں، ان کی مراد کیا ہے؟ ان کی مراد یہ کہ وہ نبی کو اپنے جیسا انسان سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ بات تو قرآن میں موجود ہے کہ نبی بشر ہونے کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، بشری صفات ہونے کے اعتبار سے بازار جاتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اس کو انسانوں جیسی ضروریات درپیش ہوتی ہیں. اس معنی میں وہ تمہارے جیسا انسان ہے، لیکن اس میں اور عام انسانوں میں یہ فرق ہے، اس پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے. کیونکہ اہل الحدیث جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کے مطابق، سنت رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات کے مطابق وہ انسان سمجھتے ہیں، ان کو نوری مخلوق یا فرشتہ نہیں سمجھتے، نور من نور اللہ نہیں سمجھتے. تو اس معنی میں وہ انسان سمجھتے ہیں. وہ الزام لگاتے ہیں دیکھو جی بڑے بھائی کی طرح سمجھتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جو لوگ یہ الزام لگا رہے ہیں اہل الحدیث پر، در حقیقت وہ نبی کی بات کو عام انسانوں کی بات سمجھتے ہیں. کیسے؟ وہ نبی کی بات کے بعد اپنے ائمہ کی بات مانتے ہیں، وہ نبی کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں اپنے امام کی بات کے پیچھے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا انہوں نے نبی کی بات کو عام انسان کی بات نہیں سمجھا؟ کیا انہوں نے نبی کے حکم کو عام انسان کے حکم کی طرح نہیں سمجھا؟ جو نبی کو عام انسان کی طرح سمجھے، اس معنی میں کہ نبی کے حکم کو عام انسان کا حکم سمجھے، نبی کی بات کو عام انسان کی بات سمجھے. ان تحبط اعمالکم، اللہ فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہ ہو. یہ تو انسان کو چیز کفر تک لے جا سکتی ہے. انسان کے سارے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں اگر ایک انسان نبی کو اپنے جیسا سمجھے، نبی کے مقام کو اپنے جیسا سمجھے، نبی کے حکم کو اپنے جیسا سمجھے. نبی کے سامنے اپنی آواز بلند نہیں کی جا سکتی جیسے کوئی انسان کسی انسان کے سامنے آواز بلند کرتا ہے. اپنے جیسے انسان کے سامنے کوئی انسان آواز بلند کرتا ہے، اگر نبی کے سامنے اس طرح آواز بلند کرے، ڈر ہے کہ سارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں اور پتہ بھی نہ ہو انسان کو. جی کہا جاتا ہے کہ یہ آیت کریمہ صحیح بخاری وغیرہ کی روایات کے مطابق یہ آیت کریمہ سیدنا ابو بکر سیدنا عمر کے بارے میں نازل ہوئی. ایک دفعہ سیدنا ابو بکر سیدنا عمر کا آپس میں اختلاف ہو گیا. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت ابن ابی ملیکہ کہ مشہور تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تقریباً 30 کے قریب صحابہ کرام سے ان کی ملاقات ثابت ہے. کہتے ہیں میں نے 30 کے قریب صحابہ کرام کا زمانہ پایا ہے، میں نے ان سے ملاقات کی ہے. ابن ابی ملیکہ بہت بڑے تابعی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں. وہ فرماتے ہیں کاد الخیران ان یہلک، دو بہترین اس امت کے لوگ قریب تھے ہلاک ہو جاتے. اس امت کے دو بہترین لوگ، الخیرانی، خیر کہتے ہیں سب سے بہتر کو، اور خیرانی دو اس امت کے بہترین لوگ قریب تھا ہلاک ہو جاتے. کون کون؟ ابو بکر و عمر، اس امت کے سب سے افضل لوگ. رفعا اصواتہما عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں کی آوازیں بلند ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں. کب؟ حین قدم علیہ رکب بنی تمیم، جب آپ کے پاس بنو تمیم کا قافلہ آیا. اور یہ قافلہ کب آیا تھا؟ 9 ہجری میں بہلے بتا چکا کہ 9 ہجری میں آپ کے پاس قافلے اور وفد آئے تھے. تو تب بنی تمیم کا قافلہ بھی تب آیا تھا. اب ان پر امیر کس کو بنایا جائے، ان کا حکمران کس کو بنایا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے مشیر سیدنا ابو بکر سیدنا عمر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ کیا تو فاشار احدہما، ان دونوں میں سے ایک نے اشارہ کیا بالاقرع بن حابس، اقرع بن حابس کے بارے میں کہ انہیں امیر بنا دیا جائے.
جو بنی مجاشع میں سے ہیں. واشار الاخر برجل آخر، اور دوسرے نے، حضرت ابوبکر حضرت عمر میں سے ایک نے اقرا بن حابس کا ذکر کیا اور دوسرے نے کسی دوسرے شخص کا ذکر کیا کہ اسے امیر بنا دیا جائے. قال نافع، نافع کہتے ہیں اس حدیث میں ابن ابی ملیکہ کے جو شاگرد ہیں وہ نافع ہیں. نافع کہتے ہیں لا احفظ اسمہ، ابن ابی ملیکہ نے دوسرے کا نام ذکر کیا تھا. ایک نے اقرا بن حابس کا ذکر کیا حضرت ابوبکر حضرت عمر میں سے، ایک نے اقرا بن حابس کا ذکر کیا اور دوسرے ابوبکر عمر میں سے کسی اور کا نام ذکر کیا. امام نافع کہتے ہیں مجھے وہ نام بھول گیا. ابن ابی ملیکہ نے بیان کیا تھا ہمارے استاد نے، میں بھول گیا ہوں کہ دوسرے کا نام کیا تھا. تو ابو بکر نے عمر سے کہا، دونوں کا اختلاف ہو گیا. تو ابو بکر نے عمر سے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ما اردت الا خلافی، تم نے تو میرا خلاف ہی کرنا ہوتا ہے، تم ہمیشہ میری مخالفت ہی کرتے ہو. جب میں ایک رائے دے رہا ہوں اقرا بن حابس کا یا کسی دوسرے کا تو تم میری رائے سے اتفاق کر لیتے. جو ذی رائے شخص ہوتا ہے اس کا اختلاف بھی ہو جاتا ہے. جس کی کوئی رائے نہ ہو تو وہ تو سب کے ساتھ ہی مل جائے گا. جو ذی رائے شخص ہوگا، جس کی رائے ہوگی، تو وہ دوسرے سے اختلاف بھی کر سکتا ہے. اور دیکھیے صحابہ کرام معصوم نہیں تھے، کسی کی رائے دوسرے کی رائے سے مخالف بھی ہو سکتی ہے، کسی کی رائے صحیح ہو سکتی ہے، دوسرے کی رائے غلط ہو سکتی ہے. بس حضرت ابوبکر صدیق نے عمر سے کہا رضی اللہ عنہما وارضاہما کہ تم نے تو میرے خلاف ہی کرنا ہوتا ہے ہمیشہ، تم نے میری تائید کیوں نہیں کی، تم نے میرے خلاف کیوں کیا. حضرت عمر نے کہا ما اردت خلافکم، میں نے آپ کے خلاف کرتے ہوئے میں نے یہ رائے نہیں دی، بس میرے ذہن میں یہ رائے آئی میں نے وہ رائے دی. ہر بندہ اپنی رائے میں آزاد ہوتا ہے. میں نے آپ کی خلاف ورزی نہیں کی، آپ کی مخالفت میں میں نے دوسرے کا نام پیش نہیں کیا. میرے ذہن میں آیا کہ وہ ہونا چاہیے، میں نے تو کھل کر اپنی رائے دی ہے. فارتفعت اصواتهما، دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. فانزل اللہ، تو اللہ نے یہ آیتیں نازل کر دی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو اپنی آوازیں بلند نہ کرو. یعنی یہ غلطی سے سیدنا ابوبکر سیدنا عمر سے یہ ہو گیا. ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ قریب تھا دو اس امت کے بہترین لوگ ہلاک ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مہلت دی، اللہ تعالیٰ نے معاف کیا، اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی. ابن زبیر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زبیر مشہور صحابی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے ہیں، حضرت اسماء کے بیٹے ہیں. حضرت اسماء کی شادی حضرت زبیر بن عوام جو عشرہ مبشرہ میں سے ان سے ہوئی تھی. حضرت ابوبکر کی بیٹی اسماء، ان کی شادی زبیر بن عوام سے ہوئی تھی. ان کے بیٹے ہیں عبداللہ بن زبیر جو حضرت ابوبکر صدیق کے کیا لگے نواسے. حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں فما كان عمر يسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد هذه الآیہ، اس آیت کے اترنے کے بعد. کون سی آیت؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم. ایک دفعہ غلطی ہو گئی، اب دوبارہ عمر کیسے یہ غلطی کرے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد نہیں تھے عمر کے سنا سکتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے بعد. اب اس کے آیت کے بعد تو حضرت عمر اتنی ہلکی آواز میں بات کرتے کہ کئی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آواز ہی سنائی نہ دیتی. حتیٰ یستفہمہ، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر سے پوچھنا پڑتا اے عمر تم نے کیا کہا ہے. حالانکہ حضرت عمر کی آواز بلند تھی طبی طور پر، لیکن دیکھیے صحابہ کرام کس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کرتے تھے. طبی طور پر ان کی آواز بلند تھی، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی ان سے غلطی ہو گئی حضرت ابوبکر عمر سے. تو حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت عمر نبی کی موجودگی میں اتنی ہلکی آواز سے بات کرتے کہ کئی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی آواز ہی سنائی نہ دیتی، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کرنا پڑتا کہ اے عمر تم نے کیا کہا ہے. تو یہ آیت کریمہ سیدنا ابوبکر سیدنا عمر کے بارے میں نازل ہوئی. اور بھی ایک اور بھی شان نزول ہے اس آیت کا، تو وہ انشاءاللہ وقت ختم ہو گیا ہے، کل بیان کروں گا. بہرحال ان آیات کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم آنے کے بعد اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے. اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سے اپنی بات کو، اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا چاہیے. اور یہ بھی اس میں شامل ہے کہ اگر ایک انسان کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا حکم پتہ نہ ہو تو لا علمی میں انسان کو بات نہیں کرنی چاہیے. یہ سب باتیں جو ہیں وہ ان آیات کے ادب میں شامل ہیں. باقی انشاءاللہ کل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. برحمته تحلو الحياة شوقا إلى